ارے ادھر میں سیٹل ہو چکا ہوں. آئیے. جی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے یاد کرا دیا وہ زمانہ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں جب میرا گورا انگلے لکھا تھا تو آپ کالج میں تھے، تو میں کالج سے فیل ہو چکا تھا. تو اس لیے تقریباً ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے، تھوڑا سا پیچھے تھے تھوڑا سا آگے. تو میں نوکری پہلے ڈھونڈ لی فلم میں آ کے بملہ کے ساتھ، اور وہاں سے وہ موقع لگ گیا تھا. لیکن یہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ تھوڑی سی داڑھی بڑی ہوئی دیکھ کر کے یہ گلزار ہیں، تو میری شاعری واعری سے کسی نے نہیں پہچانا، وہ یا تو داڑھی سے پہچانا اور یا کبھی وہ موجری پہنتا تھا اس سے پہچان لیتے تھے. اور اب بھی یہی ہوتا ہے کہ سفید کپڑوں سے پہچان لے، ورنہ آپ کو بھی تجربہ ہے کہ آپ کو انہوں نے ایئرپورٹ پہ گلزار سمجھ لیا تھا، اور مجھے جاوید سمجھ لیتے ہیں بہت سے لوگ. اور وہ کیوں ہوتا ہے یہ راز آپ شام کو بتا رہے تھے، اب یہ ابھی تک سالو نہیں ہو پایا. لیکن یہ کہ یہ دوستی ہماری کچھ اس طرح ہوئی کہ یہ جو ایک سانجھ ہو گئی نام کی، اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہوئی، کیسے ہوئی. اور یہ اکثر ہوا وہ قصہ آپ ہی بتائیں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا اور مجھ سے جو ہوا. میں تو رخشندہ جی کے ساتھ امریکہ کئی 2-4 بار گیا، کئی جگہوں پہ، کئی پہ جہاں بھی جس شہر میں بھی جہاں بھی گیا. اور میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اب وہ میں تو میں کہا باقی تو کتاب میں نے سارا پڑھ لیا، پر میں چاہتا تھا کہ میں اپنی ایک نظم میری اگر مجھ سے پوچھتے اروند جی ملتے کسی وقت، تو میں انہیں ضرور کہتا کہ یہ میں دیکھیے مجھ سے نہیں پوچھا آپ نے جاوید صاحب کے بارے میں، کیونکہ ورنہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. اور تو میں وہ لے آیا کہ بھئی یہ کیوں نہیں آپ نے شامل کیا اس میں. اب یہ تجربہ آپ ان سے پوچھیں، رخشندہ جی گواہ ہیں کہ میں جہاں بھی گیا ہوں امریکہ میں یہ سنائی، ہر شہر میں اور ہر جگہ مجھے داد ملی ہے اس نظم کی. آپ یہ اگر قبول کر لیں، آپ نے تو لکھ دیا ایک لڑکی سے ملا، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا. اب وہ ہر انترے میں مجھے لگتا ہے یہ دوسری لڑکی ہے، یہ وہ پہلی والی نہیں. جتنی بار وہ اپنی تشبیہ بدلتے ہیں یہ تو کوئی اور لڑکی ہے، تو ہر بار لگتا ہے. اور وہ آپ نے کہ زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تب تک تو ٹھیک لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہیں واقعی صحیح بڑے سیریس ہیں آپ سی گھر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، یا اب گھر کی ہے یا باہر کی ہے وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن جب ایک لڑکی کو دیکھا تو یہ محسوس ہوا مجھے کہ آپ بہرحال اب ساری باتیں کیوں کہی جائیں. اور لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا تھا کہ یہ کیسے ہوا. یا پہلا حصہ آپ بتا دیں گے یا دوسرا حصہ آپ بتا دیجیے گا. یہ کہ ایک لڑکی کو میں بھی ملا تھا، ایک لڑکی کو میں بھی ملا تھا، بڑا اچھا لگا مل کر، میری مداح تھی، ایک فین تھی میری، وہ میری شاعری کی خوبیاں پہچانتی تھی، میرے مصرے میری تشبیہیں اس کے دل کو چھوتی تھیں، میرے مصرے میری تشبیہیں اس کے دل کو چھوتی تھی، مجھے مل کر اچانک بوکھلانے لگ گئی تھی. بڑی نروس ہنسی ہنس کر کہا مجھے ڈر ہے میں اپنا نام ہی نہ بھول جاؤں. بڑی نروس ہنسی ہنس کر کہا مجھے ڈر ہے میں اپنا نام ہی نہ بھول جاؤں. بغل گیر ہو کے موبائل پہ سیلفی بھی لے لی، گئی تو نام لے کر شکریہ کہہ کر گئی، وہ میرا نام نہ تھا. گئی تو نام لے کر گئی وہ
وہ میرا نام نہ تھا، ہمیشہ سے یہی ڈر تھا کہ وہ کم وقت مجھ سے اچھا لکھتا ہے. اروند جی، آپ کی کتاب کا سب سے پہلا اثر مجھ پر یہ ہوا جب میں نے آپ کی کتاب پڑھی کہ یار میرے پاس نہیں آئے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. اس کی میں عرض کروں گا، ابھی بات ہو رہی تھی گلزار صاحب سے، ہم لوگ بیٹھے تھے تو میں نے کہا قصہ کیا ہے کہ جو عام ہے انسان، جو بہت ایوریج انٹیلیجنس کے لوگ، ان کا دماغ ایک کباڑ خانے کی طرح ہوتا ہے. اب جو چیز ملی کباڑ خانے میں ڈال دی، جو چیز ملی کباڑ خانے، کوئی سلسلے سے نہیں رکھتے. اب کون شاعر ہے، ارے یہ شاعر ہے نا، وہ ہاتھ ڈالا نکالا تو جو بھی نام نکل آیا وہ کباڑ خانے سے، اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے اندر. تو یہ چکر ہے. میرے ساتھ بھی ایک قصہ ہوا، اور جیسے یہ گواہ ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ سنایا تھا، میرے سامنے شبانہ گواہ بیٹھی. میں ایئرپورٹ پہ، میں شبانہ کہیں سے آیا ہے، اس زمانے میں جیٹ ایئر ویز چل رہی تھی ٹھیک سے. تو جیٹ ایئر ویز کی لڑکیوں نے کہا کہ آپ دونوں بیٹھیے، ہم آپ کا سامان لے آتے ہیں. تو ہم دونوں ایک بینچ پہ بیٹھ گئے. اب میرے برابر بیٹھی شبانہ، انہوں نے شبانہ کو نوٹ کیا کہ صاحب تشریف لائے یہاں 2 فٹ پہ. مجھے دیکھا، آداب گلزار صاحب. تو میں نے کہا جی آداب. گلزار صاحب ایئرپورٹ پہ کیسے؟ میں نے کہا وہ جاوید اختر صاحب آ رہے ہیں، میں انہیں ریسیو کرنے آیا. تو وہ ذرا کنفیوز ہوا کہ اتنا بڑا آدمی جاوید اختر کو ریسیو کرنا ہے، تو کہ آپ جاوید اختر کو ریسیو کرنے آئے؟ میں ہمیشہ آتا ہوں. جاوید اختر صاحب کہیں سے بھی آئے، میں ایئرپورٹ پر ریسیو کرتا. تو اس کے چہرے پہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ تھا، وہ فین گلزار کا اور یہ جاوید اختر کو لینا. اچھا چلتا ہوں گلزار صاحب. تو وہ قصہ ہی ہے، وہ قصہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری صورت بھی نہیں ملتی، اور کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ اسے دیکھ کہہ کے دھوکہ کھا جائے کہ یہ بالکل ایک شکل کے لوگ ہیں، بھائی کیا کریں. وہ صرف یہ ہے کہ کباڑ خانے میں شاعروں کے سب نام اور پتے ایک جگہ ڈال دیے گئے. اب وہ کھینچا تو اس میں جو بھی نکل آیا. کچھ دنوں پہلے گلزار صاحب اور جاوید صاحب، مجھے یاد ہے کہ فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، تو شبانہ جی آپ نے ایک فوٹو لے کے ڈالا اور کہا کہ کیپشن دس. تو کرن جوہر کا ایک بہت پیارا جملہ تھا، انہوں نے لکھا کہ 116 چاند کی راتیں اور ایک یہ تصویر. تو آج بھی وہی عالم ہے، ایک یہ تصویر. اور ہمارے کچھ اچھے کرم رہے ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. بہرحال میں اس سے مل کے پوچھوں گا تم نے چاند کس کو کہا اور رات کس کو کہا، پتہ لگنا چاہیے ٹھیک سے. نہیں، ویسے تو چاند کا کاپی رائٹ میرا ہے کہ اس لیے. یہ ایک بہت پرانی کتاب ہے، ایک بوند چاند. اور ویسے کوئی اور استعمال کرے تو انہیں رائلٹی دینی چاہیے، پر میں کوئی رائلٹی دیتا نہیں. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا گیا کہ یہ 116 کیوں ہے، اور سچ یہ ہے کہ مجھے گنتی نہیں آتی تھی، کہیں بھول گیا. تو 116 نہیں تھی، وہ 117 تھی. اچھا جی ہاں، مطلب ایسا کوئی مطلب اس 117 کی کوئی گنتی میں 116 نہیں 117 ہوں گے، نہیں تو 119 ہوں گے. مطلب جیسے کہ ایک سال میں اتنی چاند راتیں ہوتی ہیں، یہ مطلب. بہت خوبصورت. کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کئی لوگوں سے، اور شاید مجھے ایسا سمجھ میں آیا ان کی باتوں سے، کئی لوگ آپ کو پروفیشنل رائول سمجھتے رہے کئی سالوں تک کہ بھائی یہ تو دونوں ایک ہی طرح کے 2 لکھنے والے ہیں، ان کی تو آپس میں دوستی نہیں ہوگی. اب حقیقت آپ کو پتہ ہے، آپ دونوں کا رشتہ کیسا رہا ہے پچھلے کئی سال؟ نہیں دیکھیے، ایک تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں اس میں. مطلب مجھے کبھی ایک سیکنڈ کو نہیں لگا کہ ہماری ریلیشن شپ میں اس طرح کی کوئی تناؤ یا تلخی یا کوئی ایک مقابلے کا مزاج ہے ہی نہیں، اور ہے ہی نہیں. اور دوسری سچ بات یہ ہے کہ ہمارا لکھنے کا انداز بھی بہت الگ ہے، بہت الگ. ایک ہی بات کامن ہے کہ دونوں اچھا لکھتے ہیں.
باقی جو ہے معاف کیجیے گا کتنا میں انکسار کروں، اب جھوٹ تو نہیں بولنے لگوں گا نا ہیوملٹی میں، تو یہ بالکل اور کوئی سوال ہی نہیں، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے ہمیشہ جو واقعی جیسے فیض اور مجاز بہترین دوست تھے، بہترین دوست تھے. یا آپ یہ دیکھیے کیفی صاحب اور سلال جعفری، مطلب سگے بھائیوں جیسا رشتہ تھا ان کا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ووکیشن میں ہیں یا ایک کام میں ہیں تو آپ دوسرے سے جلنے لگیں. حسد صرف اس آدمی میں آ سکتا ہے، جیلیسی صرف اس آدمی میں آ سکتی ہے جس میں کہیں کچھ خود اعتمادی کی، سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے. ورنہ تو اچھا کام دیکھے وہ تعریف کرے گا. میں تو کتنی بار ہوا گلزار صاحب سے پوچھئے کہ میں ایک گانا سن رہا ہوں جو انہوں نے آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا، کہیں مجھ سے مس ہو گیا، اور اس کا ایک انترا میں سن، تب مجھے سمجھ یہ کس کا گانا ہے، یہ تو گلزار صاحب کا ہے. میں نے انہیں فون کیا کہ گلزار صاحب یہ گانا آپ نے کب لکھا تھا؟ یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا گانا ہے کہ نہیں. اور یہ تو کمال کا انترا ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں گلزار صاحب؟ جی جی. تو یہ تو آپ اگر ایک اچھی چیز کو اچھی چیز نہیں سمجھ سکتے، اچھے کام کو اچھا کام نہیں سمجھ سکتے، تو یہ آپ کی بدنصیبی، اسے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ بلکہ یہ عرض کروں کہ مجھ سے جو اکثر کہا جاتا ہے، میرے ریفرنس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اچھا بھلا لکھتے تھے، مورا گورا انگ لے لے موہ شام رنگ دے دے، اب یہ ارے بیڑی جلائے لے جگر سے پیا کہاں سے آ گیا بھائی، یہ آپ کیوں کرنے لگے. اور مجھے جاوید صاحب نے داد دی تھی، اور یقین مانیے کہ بہت سے جو آڈینس میں بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں، اور جب میں انہیں کہتا دیکھیں یہ تو جاوید صاحب کو بھی بہت پسند آیا تھا، تو پھر خاموش ہو جاتا، تو مجھے تو گواہی مل جاتی ہے. ہم لوگ جے پور میں ایک بار تھے، ہم لوگ ایک ہی اسٹیج پہ جے پور میں تھے، اور کسی نے کہا تو میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں رش کرتا ہوں اینی وی ہم کہ یہ گانا انہوں نے لکھا، کاش میں نے لکھا ہوتا. یہ کمال کا گانا ہے. وہ گانے کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلم کے لیے لکھا گیا ہے. وہ گانے کی ایک ایک لائن ایسی ہے جو ایسا لگتا ہے کئی سو سال سے لوگ گا رہے ہوں گے. یہ فوک سانگ ہے. ہاں نہیں، اور بتی تو وہاں بھی جل گئی تھی. کہتے ہیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو ملیں تو بتی جلتی ہے، اب نیگیٹو میں ہی ہوگا تو نہیں ہو سکتے. گلزار صاحب آپ کے گانوں میں ایک اطمینان پسندی، ایک ایسا زمانہ جب تھوڑا ریسٹلیسنس رہتی تھی دلوں میں، اس زمانے میں اطمینان پسندی کی آپ نے بات کی، اور ان کو ہر حال میں خوش رہنے کا ایک جذبہ جو ہوتا ہے وہ جگایا. وہ گانا تھا تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے، زندگی بھی پھر بھی یہاں خوبصورت ہے. ایک ٹرک ڈرائیور گا رہا ہے. اب ٹرک ڈرائیور سے بری نہیں کہہ سکتے، لیکن ویسی زندگی آپ نہیں چاہیں گے کہ ہو، کیونکہ اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن ٹرک ڈرائیور بہت رومانی انداز میں گا رہا ہے کہ راہ پہ رہتے ہیں، سڑکوں پہ گزر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں. یہ شاید اس وقت کی بڑی ضرورت بھی تھی. تو یہ جو الگ الگ بھاؤ ہیں، بڑے نرمی کے جو بہاؤ ہیں، زندگی کے سارے بھاؤ میں جو سب سے میں جو سافٹنس لا سکنے کا جو ایک قابلیت تھی آپ کی، اس کے بارے میں بتائیں. میں عرض کروں کہ میں جیسے میں نے شروع میں کہا، اور مذاق بھی نہیں ہے، کہ میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. یہ صحیح ہے کہ میں آپ کالج میں پڑھ رہے تھے آگر میں کالج میں فیل ہو چکا تھا، تو میری زبان ایک حد تک رہی جو میں نے اپنے ماحول سے اٹھائی، اور وہ ماحول دلی کا پارٹیشن سے پہلے کا، اس سے پہلے کے ماحول میں جو کوئی تھوڑی بہت زبان سیکھی تھی، تو ایک مجیب الرحمان ہمارے مولوی صاحب تھے، وہ گنگنا کے اور ترنم میں پڑھتے تھے غزل اور سکھایا کرتے تھے اس کے معنی. تو جو بچوں کو سکھانے کی زبان وہ استعمال کرتے تھے تو وہ اتنی مشکل زبان نہیں تھی، اور جس طرح پڑھاتے تھے ہمیں، تو میں نے جو سیکھا یا اردو زبان سیکھی وہ اپنے ماحول سے، آس پاس سے، اور رائیوں کی زبان جو باغوں کے ٹھیکے لیا کرتے تھے وہ ماحول تھا ہمارا، تو وہ سیکھی. اور بلکہ پارٹیشن کے بعد جب ہندی آئی ہے تو معاف کیجیے گا میں ہندی نہیں پڑھ پاتا ہوں ابھی بھی، اور نہ لکھتا ہوں. میں آج بھی اردو ہی میں لکھتا ہوں، اردو ہی میں پڑھتا ہوں. تو تھوڑی بہت دیوناگری وہ سائن بورڈ دیکھ دیکھ کے سیکھ گئے، کیونکہ بڑی آسان ہے، دیوناگری بہت آسان زبان ہے. اور بولیے جاوید صاحب نے زبان سیکھی،
اور آج بھی میں کئی بار لفظوں کے معنی میں کسی لفظ کے تلفظ میں بھی پھنس جاتا ہوں تو آپ کو فون کرتا ہوں اور یا جاوید صدیقی صاحب کو فون کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں. تو اس لیے میری زبان اس ماحول میں اور اسی کلاس میں اور اسکالرلی نہیں, اور عام آدمی کی زبان سے جہاں سے جو سیکھا اب تک وہی کی وہی ہے, اور اس لیے وہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ احساس الگ ہوتا ہے, کئی بار ایک لفظ کی پرتیں نظر آتی ہیں. جاوید صاحب نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ الفاظ کے رنگ ہوتے ہیں, لفظوں کے رنگ ہوتے ہیں, جو آپ نے کہا ہے ایک جگہ جو پڑھ رہا تھا میں, اور یہ صحیح ہے کہ ان کے رنگ پہچاننے والی بات ہے. اور مجھے الفاظ کے کئی شیڈز نظر آتے ہیں, وہ ایک پرزم کی طرح ہیں. پرزم میں جیسے کرن پڑتی ہے اور کتنی طرح سے اس کے رنگ نکل آتے ہیں, اور مجھے اردو کے الفاظ بالکل اسی طرح سے الفاظ نظر آتے ہیں کہ اس میں سے پرزم سے نکلتے ہوئے کلرز ہیں, جو جس کو چھو جائے, جو جس کو نظر آ جائے. تو اس لیے میرا خیال یہی پوچھا تھا آپ نے. ایک سیکنڈ, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے ایک قصہ چھوٹا سا واقعہ ہے وہ یاد آئے گا, لیکن وہ میں نہیں سنا سکتا ہوں, وہ شبانہ سنا سکتی ہیں. وہ جو ایک دھن تھی جو تم نے, تو آپ کو ذرا فرق سمجھ میں آ جائے گا. واپس کر دینا. جی, ایک قصہ ہے کہ میں ایک دھن تھی جو میرے دماغ میں اٹکی ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی. لا 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 لا. تو میں نے گلزار صاحب سے کہا الگ, آپ کو یاد ہے یہ واقعہ, اور میں نے جاوید صاحب سے کہا الگ کہ پلیز اس پہ کوئی رومانٹک بات لکھ دیجیے. تو ایک منٹ کے اندر دونوں نے 1 منٹ کے اندر لکھی. تو ہاں الگ, ناٹ ان دا سیم کمرہ, ہاں دے ور ان 2 ڈفرنٹ پلیسز. تو گلزار صاحب لکھتے ہیں, آ جا رے پیا مورے آقا سے کہوں پیا رے مورا لاگے نہ جیا. جاوید صاحب کہتے ہیں, جا تو سے نہیں بولوں او جا رے تو نہ میرا سنم تو نہ میرا پیا. That's the difference. اور میں عرض کروں جاوید صاحب کی اس کتاب میں یہی ہے کہ وہ جھلکیاں بڑی خوبصورت ہیں. کولاج ہے, یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ اس کی جو جھلکیاں ہیں وہ چنی ہوئی ہیں, اس لیے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. وہ حالانکہ پوری شخصیت الفاظ میں ایک طرح سے کہوں کہ وہ الفاظ میں آپ کو اگر آپ کی شخصیت کو بتا جائے تو وہ محدود ہو جاتی ہے, وہ بڑھتی نہیں ہے. یہ ہی از بیونڈ ورڈز, وہ مکمل نہیں ہوتی ہے بات, وہ محدود ہو جاتی ہے, کم ہونے لگتی ہے, کیونکہ پوری شخصیت جو جانتا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے وہ پورا تو آج بھی نہیں جانتا لیکن بہت جانتا ہوں ان کی شخصیت کو جاوید صاحب کی, اس لیے مجھے وہ چھوٹی لگتی ہے. تو اچھا ہے وہ جھلکیاں دیکھی ہم نے اس کتاب میں, تو وہ بہت اچھا لگا. اینڈ ہز سینس آف ہیومر, میرا ہر 2 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد آپ کو کچھ کھل جاتا ہے ان کے ساتھ بات کرنا. 2 منٹ کے بعد 1.5 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ کھل جاتا ہے, یہ صحیح. اچھا میں کہوں کہ میں اجازت ہے میں اب آج بولوں جس طرح سے محسوس کرتا ہوں آپ کی شخصیت, کہ میں نے انہیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, جوش میں دیکھا, غصے میں نہیں دیکھا. کیونکہ جب یہ غصے کی بات اپنے جوش میں کرتے ہیں تو کہیں کسی جملے میں وہ میرا خیال ہے وہ ہیومر ان کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پرک کرتے رہتے ہیں اسے, تو وہ کبھی بھی جھگڑے کی شکل نہیں بنتا. یہ ایک بڑی کمال کی خوبی دیکھی ہے ان کے بیان میں, ان کی باتوں میں, کہ بات کرتے ہوئے جوش سے آپ کے خلاف بولتے ہوئے بیچ میں کوئی ایک جملہ آئے گا جو which creates a humor and it's never angry. وہ اچھا روٹھ جاتے ہیں لیکن ناراض نہیں ہوتے, کچھ ایسا لگتا ہے روٹھے ہوئے لگتے.
روٹ گئے کسی سے. لیکن سسٹم سے بھی جب وہ اپنی باتیں ٹی وی پر بھی کرتے ہیں روٹ ضرور جاتے ہیں کہ آپ کے خیالات صحیح نہیں ہے, یہ سماج میں یہ نقصان ہے اور یہ سماج کے خلاف جا رہی ہے اور یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے, لیکن روٹھے ہوئے لگتے ہیں, وہ اس پہ غصہ نہیں کر رہے. وہ یہ ایک کمال کی خوبی ہے ان کی بات چیت میں, ان کی گفتگو میں, جو میں نے محسوس کی. دوسری وہ خود بتا چکے ہیں, میموری ان کی ماشاء اللہ, میرا خیال 1 لاکھ 1.5 لاکھ شعر تو یاد ہوں گے آپ کو, اتنے تو ہوں گے, کم سے کم 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو ہوں گے, 1 لاکھ تو ہوں گے, چلیے کچھ رعایت کرتے ہیں کچھ. میں سپی فلمز میں جب ملاقات ہوئی, میں تو مداح ان کا وہیں سے بن گیا تھا, وہیں سے ایڈمائر کرنے لگا ان کے یادداشت, ان کا شوق, ان کا چناؤ, انتخاب ادب کا, زبان کا. اب نظم یاد رہ جاتی ہے لوگوں کو, شعر یاد رہ جاتے ہیں, ایک بار سنتے ہیں تو انہیں یاد رہتا ہے. ابھی کچھ روز پہلے بھی آج کی پود کے لکھے ہوئے اشعار ان سے سن رہے تھے کہ اس میں چنیدہ اشعار کیا ہیں, آج کے شاعر کس طرح بات کر رہے ہیں, آج کے نوجوان کس طرح لکھ رہے ہیں. اور یہ کرشن چندر کا افسانہ پورا سنا جاتے تھے, پورا افسانہ ان کا. مجھے میری یادداشت نہیں ہے, اس طرح کہہ نہیں پاتا, لیکن جب یہ سناتے وہ اس پیراگراف پہ آتے تھے اور کمال کرتے تھے کہ افسانہ کرشن چندر کا مہالکشمی کے پل. مہالکشمی میں تم سے اشتراکی بننے کو نہیں کہتا, میں تمہیں کمیونسٹ ہونے کو نہیں کہتا, میں صرف اتنا پوچھتا ہوں تم مہالکشمی پل کے اس طرف ہو یا مہالکشمی پل کے اس طرف. وہ جب سناتے تھے تو نظم کی طرح مثنوی سنا گئے پوری. یہ بہت بہت کم کیا, مجھے تو اور کوئی نظر بھی نہیں آیا جو اس طرح سے مثنوی کی طرح سنا دے اور یہ بات کر جائے. پرچھائیاں منی کبیر آنے والی تھیں, منی کبیر نے مجھ سے اس کی جلد پیچھی, تو مجھے ساحر صاحب نے وہ دی تھی پرچھائیاں کاپی, تو میرے پاس تھی محفوظ اب تک. تو انہیں وہ ساحر صاحب پر وہ ایک ڈائری بنا رہی, اس میں پرچھائیاں فلم کا ذکر آیا, میں پرچھائیاں کتاب کا ذکر آیا, تو میرے پاس ایک تھی, میں کہا میں ڈھونڈتا ہوں, میں نکالوں, ہے میرے پاس. تو میں نے ایسے ذکر کیا, فون کیا جاوید صاحب کو, تو میں کہا کتاب وہ پرچھائیاں ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, آپ کہیے تو میں سنا دیتا ہوں, پوری کتاب ہے پرچھائیاں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں, کیا جاننا چاہتے ہیں اس میں؟ پرچھائیاں آج بھی یاد ہے, آج بھی کسی وقت آپ کہیے پورا سنا دیں گے. ہاں, اور مطلب کتنے میں میرا جوڑاؤ پتہ نہیں اور کس کا کس طرح ہے, لیکن میرا جوڑاؤ مجھے لگتا ہے کچھ الگ طرح سے ہے. جاوید صاحب مجھے بہت ہی وہ جادو اور ساحر اور جادو, وہ ایک واقعہ ہے, وہ ابھی نہیں سنانا چاہتا, وہ اداس ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے ٹرانسلیٹ کیا. جی ہاں, وہ مجھے ایک واقعہ سنایا بات کرتے ہوئے جاوید صاحب نے, تو اب میں وہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, لیکن اتنا بتاؤں کہ میں نے وہ لکھا, اور لکھنے کے بعد میں نے اجازت چاہی, میں کہ میں یہ لکھ لوں. میں اس زمانے میں کچھ بایوگرافیکل شارٹ سٹوریز لکھ رہا تھا, کہ جیسے بایوگرافیکل ناولز ہوتے ہیں, وائی ناٹ اے شارٹ سٹوری. تو میں کچھ بایوگرافیکل شارٹ سٹوریز اس طرح کی, جو تو اس طرح سے جس میں واقعات صحیح ہوں, نام صحیح ہو, جو وہی بات ہو جو ہوئی. تو جب وہ واقعہ سنا نا, تو میں کہا جاوید صاحب میں یہ لکھ لوں؟ ہاں لکھ لیجیے. اجازت مل گئی, میں نے لکھی. لکھ کے میں نے بھیجی تھی آپ کو تاکہ اپروو کرا لوں, کوئی غلط بات. تو ان کا فون آیا مجھے, کہنے لال صاحب حد کر دی, آپ نے میری ہی بات پہ مجھے رلا دیا. I remember that happened. اور وہ ہے وہ لکھی. تو یہ اٹس این while I'm talking all this, it's in the book and beyond the book. آپ کی جادو نامہ, یہ جادو جو اس میں ہے کتاب میں, اور جادو کے باہر بھی, اس کتاب کے باہر.
اب ہم ایک انٹریکشن رکھتے ہیں, آپ لوگ بھی ان سے پوچھیے, بات کریں, اچھا رہے گا اگر ایک اچھی سی بات ہو. میں ایک چیز اور ایڈ کر دینا چاہتا ہوں. ساحر صاحب کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑے کمال ہے. ساحر صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ وودھ بھارتی پہ جب گانے آتے تھے تو اس میں گائک کا نام ہوتا تھا اور سنگیتکار کا نام ہوتا تھا, صرف اتنا. ساحر صاحب نے پروٹیسٹ کیا اور یہ کہ گانے رائٹرز ایسوسیشن میں پاس کرا کہ یہ گانے نہیں دیے جائیں گے ریڈیو پر, وہ وہاں نہیں جائیں گے جب تک گیتکار کا نام نہیں دیں گے. اور وہ گیتکار کا نام شامل ہوا ساحر صاحب کی وجہ سے. جاوید صاحب جب راجیہ سبھا کے ممبر تھے, یہ آدمی انڈرسٹینڈ ایوری موو آف پالیٹکس وداؤٹ بینگ اے پولیٹیشین. یہ کمال ہے جاوید صاحب آپ کا, وہ سمجھتے ہیں پوری پالیٹکس بٹ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. اور یہ راجیہ سبھا کے ممبر جب ہوئے, انہوں نے وہ کام کیا جو بہت بڑا ساحر صاحب سے بھی آگے کا. انہوں نے جو کاپی رائٹ ہر ہندوستان کے ہر زبان کے ہر شاعر ہر ادیب ہر رائٹر کے لیے, وہ سانکل جو برٹش پیریڈ سے چلی آ رہی تھی, جو ابھی تک چوکتی نہیں تھی, کہیں نہ کہیں ہاتھ میں کہیں گلے میں پڑی ہوئی تھی, اس سے آزاد کروایا ہندوستان کے ہر رائٹر کو, ہر شاعر کو. یہ بہت بڑا کام ہے آپ کا. آئی وش یو ہیڈ کہ آپ اس کی تفصیل اگر بیان کرتے تو اس کتاب میں محفوظ ہو جاتی, تاکہ وہ تاریخ کے لیے سند رہے پوری تفصیل کے کیسے پہنچے آپ وہاں تک. سر وہ جنت میں میرے فیوریٹ فروٹس نہیں ہیں. کیلا وہاں ملتا نہیں ہے جو میرا سب سے امرود نہیں ہے وہاں. تو جو میرے فیوریٹ فروٹس ہیں وہ جنت میں نہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ہوں, تو میں اس لیے جنت جانے کی کبھی کوشش نہیں کرتا. لیکن لڑائی آئیڈیولوجیکل ہے, یہ بات تو صحیح ہے حسین مذاق کے لیے. مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا سلائٹلی مور سیریس نوٹ کہ وائی آر یو این ایتھیسٹ, آپ ناستک کیوں ہیں؟ میرا بہت سمپل جواب ہے, بیکاز آئی تھنک, میں سوچتا ہوں اس وجہ سے.